أعوذ بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ گجرانوالہ کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اس کی ذات جیسی کائنات میں کوئی ذات ہے، نہ اس مالک کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں، اور نہ اس کی بات جیسی کسی کی بات ہے، نہ اس کے تصرفات جیسے پوری کائنات میں کسی کے تصرفات ہیں۔ وہ اپنے تمام معاملات کے اندر ایک اکیلا، یکتا و فردہ، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اس کی ترویج کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دو چار نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، لاکھوں محبوبوں کو، اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اپنی تحریریں اور تقریریں وہ دنیا کے اندر عام کر دی، اپنے شب و روز اپنے رب کی توحید کے لیے وہ ایک کر دیے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ
وہ رب کے نام کر دیا، دکھ آئے تو برداشت کر لیے، سکھ ملا تو الحمدللہ کہہ دیا، ماریں کھانی پڑی تو ماریں کھا لیں، اور وطن چھوڑنے پڑے تو وطن چھوڑ دیے۔ بیوی بچے اگر وہ بھی قربان کرنے پڑے تو ان کو بھی قربان کر دیا، اور اس کے لیے اپنی جانوں کا اگر نذرانہ بھی دینا پڑا تو وہ بھی دے دیا۔ میں یہاں مثال دینا چاہوں گا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ انہوں نے ایک قربانی دی، بکرا، چھترا یا مینڈے کی شکل میں۔ پورا عالم اسلام اس قربانی کو اپنائے ہوئے ہے اور ہر سال اس سنت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور یہ قربانی صرف اہل الحدیث نہیں کرتے، ہر کلمہ گو اسلام کا دعویٰ کرنے والا میرا بھائی اور بہن جو ہیں وہ سب کے سب یہ کام کرتے ہیں۔ میں بڑی ہی محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اسلام کی توحید کی دعوت دینے کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی اے میری بہن، کبھی اس بات پہ بھی غور کیا، ایک سال اگر قربانی نہ ہو تو بچے تانا دیتے ہیں، ماں باپ برا بھلا کہتے ہیں، ہمسائے بولتے ہیں، شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اتنا کھایا کمایا، کوٹھی اتنی بڑی ہے، کار گاڑی لاری ماڑی بہت کچھ ہے، یہ قربانی نہیں دے سکا، قربانی نہیں ہے۔ سسرال پوچھتے ہیں، والدین سوال کرتے ہیں، عزیز و اقارب دوست احباب پوچھتے ہیں۔ لیکن بھائیو اس بات کو مت بھولو کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ 16-17 قربانیوں میں سے ایک قربانی تھی۔ اس سے پہلے کیا ایسے نہیں ہوا کہ اللہ کی توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں اگر والد رکاوٹ بنے تو انہوں نے ان کو بھی قربان کر دیا تھا؟ ہماری زندگی میں وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم اللہ کی وحدانیت کے لیے، اس کی الوہیت کے لیے، اس کی یکتائی کے لیے، وحدہ لا شریک ہونے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے اگر والد بھی رستے کا روڑا بنا تو ہم اس کو بھی قربان کر دیں گے؟ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام دے چکے ہیں۔ اور اس کے بعد دنیا کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیشے اور کام کی قربانی دے۔ آپ ڈاکٹر کو کہیں 2 دن کلینک نہ کھولے، دکاندار کو کہیں کہ 2 دن چھٹی کر لے۔ آپ کے حضرات میں ہمارے یہاں ایک بھائی موجود ہیں، فیصل آباد میں شادی ہوئی ہے، سسرال والے کبھی بول دیں کہ رات رک جاؤ تو کہتے ہیں صبح دکان کھولنی ہے۔ بھائیو، کاروبار، پیشہ، تجارت بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کی توحید کے رستے کا روڑا بنے تو سنت ابراہیمی صرف بکرے، چھترے، مینڈے ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اس کاروبار کو، اپنی اس تجارت کو بھی قربان کر دینا ہے۔ اور اگر پیشہ رکاوٹ بنے تو پیشہ قربان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کے راستے کے اندر اگر رکاوٹ بنا پیسہ، نوٹ اور مال دیا ہے، پیسہ ملتا ہے، نوٹ ملتے ہیں، ڈالر اور ریال چھوڑ دینے بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو باپ یہ بت بنا کے دیتا ہے، پیشہ گر ہے، بت گر ہے، پیشہ ہے بت گری کا، یہ جا کے سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، پیسہ ملتا ہے۔ لیکن جب یہ بت بیچنے اللہ کے راستے میں اللہ کی توحید کا روڑا بنے تو ان سے حاصل ہونے والے پیسے کی بھی قربانی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، قوم سمجھانے کے لیے آئی ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ اس کو پوچھو کیا ہوا ہے، یہ میرے پیشے کو اچھے خاصے کاروبار کو روپے ملتے ہیں، عزت بنی ہوئی ہے،
لوگ بڑا مانتے ہیں، اس کے باوجود یہ اس کو لیتا نہیں، یہ لات مار کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ سمجھ دو۔ بیٹا اگر نہیں سمجھے تو ہم سائے سمجھانے آتے ہیں۔ راول پنڈی کے اندر ایک وفات ہوئی، پروگرام تھا، وہاں گیا تو والد رو رہا تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا جوان بیٹا حفظ کرتا تھا، آخری پاروں پہ تھا، موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کرتا تھا، میں نہیں لے کے دیتا تھا، اس نے بیچ میں ماں کو ڈالا، میں نے رد کر دیا، وہ خالہ ان کو لے کے آیا، میں نے انکار کر دیا، وہ بیچ میں ماموں کو لے کے آیا، آخر مجھے ماننی پڑی۔ میں نے کہا میں تو نہیں لے کے دیتا، آپ اگر دیکھتے ہیں تو دیکھ لیں۔ ماموں نے سائیکل لے دی، موٹر سائیکل۔ آج مغرب کی نماز سے 15 منٹ پہلے مجھے بتا کے گیا میں روٹی کھاؤں، پیچھے اپنے دوست کو بٹھایا، جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا، نماز پہ نہیں آ سکا۔ بھائیو، جب اپنے بچے انکاری بن جائیں، نہ مانے، تو والدین رشتہ داروں کو ڈالتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کو باپ کے کہنے پہ ڈالنے پہ رد کر دیتے ہیں، اللہ کی توحید نہیں چھوڑتے۔ قوم کی قربانی دے دی، ملت کی قربانی دے دی، رشتہ داروں کو قربان کر دیا، اعزاء کو قربان کر دیا۔ ہم یہ داستانیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، بیان کریں گے، لیکن زندگی میں کوئی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے عزیز کو، اپنی خالہ کو، اپنے ماموں کو، اپنے چچا کو، اپنے عزیز و اقارب میں سے قریبی خونی رشتوں کو صرف اس لیے رد کر دیں گے کہ تمہارے پاس اللہ کی توحید نہیں ہے، یا پھر تم اللہ کی توحید میں روڑا بنتے ہو، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، مجھے رب کی توحید چاہیے۔ حضرات، اس سے بھی بڑی قربانی وقت میں ابراہیم علیہ السلام عہدے کی قربانی دے گئے تھے۔ آج ہمیں ڈر ہے کہ اگر میں مدرس ہوں تو میرا مدرسہ نہ چھین لیا جائے، اگر میں خطیب ہوں تو کہیں میری مسجد نہ چھن جائے، اور اگر میں کہیں صدر ہوں تو میری صدارت نہ جاتی رہے، میں وزیر مشیر ہوں تو لوگ مجھ سے وہ واپس نہ لے لیں۔ بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کون سا عہدہ مل رہا تھا؟ بت گر کا بیٹا ہے، اور وقت کے حکمران نمرود کے سامنے جو وقت کے کنگ میکر ہوتے ہیں، بت میکر ہوتے ہیں، الہ میکر ہوتے ہیں، ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ بھائیو، آپ دیکھیں، وزیر مذہبی امور ہو، حکومتی گاڑی ہو، جھنڈا لگا ہوا ہو، ہوٹر لگا ہوا ہو، بتی گھوم رہی ہو، جھنڈی لہرا رہی ہو، اور سبز پلیٹ لگی ہوئی ہو، اور اوپر نام اور عہدہ لکھا ہوا ہو، آگے پیچھے پروٹوکول ہو، اس چیز کو چھوڑنا بھلا کوئی گوارا کرے گا کہ اتنا نام، اتنا اونچا مقام؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مل سکتا تھا، حکومت نے پروٹوکول دینا چاہا، بلایا ہے، لیکن اس پروٹوکول کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس عہدے اور مرتبے کو کہ جو اللہ کی توحید کے پرخچے اڑا کے، یا اللہ کی توحید کے کارٹون خاکے اور بت بنا کر کے اللہ کے ایک طرف توحید ہو، اس کو داؤ پہ لگا کے وہ عہدہ حاصل کیا جائے۔ کوئی دن ایسا آئے گا جب ہم اپنے عہدے کو صرف اس لیے قربان کر دیں کہ یہ اللہ کی توحید میں آڑے آ رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وقت کی حکومت قربان کر دی، اور ان کے قول ٹھاٹ باٹ قربان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر گھر سے نکالا گیا، گھر کی قربانی دے دی، گھر سے نکل گئے۔ اگر انہیں اپنے وطن سے نکالا گیا، ہجرت کر گئے، وطن کی قربانی دے دی، بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑا، قربان کر دیا، اور ان کو ایسی وادی میں چھوڑ آئے جس کو کتاب اللہ غیر ذی زرع کہہ رہی ہے، اس کو بھی قربان کر دیا۔ اور اگر اللہ وحدہ لا شریک نے بیٹے کی قربانی مانگ لی، اللہ کے حکم کے اوپر بیٹے کو بھی لٹا لیا اور ہاتھ میں چھری کو تھام لیا۔ حضرات، رب نے جب ان قربانیوں کو اور ان امتحانوں کو دیکھا تو بیٹے کے بدلے میں مینڈا دیا اور اس کو ذبح کیا۔ ہم نے اس آخری قربانی مینڈے کو تو لے لیا، وہ پہلی 15-16 قربانیاں ہم بھول گئے، اور اس کے بغیر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں توحید مل جائے گی۔ ہم کثرت کے چکر میں پڑ گئے،
بھائیو اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو، اچھی طرح بھولیے مت۔ پورے گجرانوالہ کیا پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بھی شخص توحید والا نہ بچے، پوری دنیا شرک کی دعوے دار اور علمبردار بن جائے اور اس کی حامی و ناصر بن جائے، معاون و مددگار بن جائے، ایک ادنا سے ادنا شخص اگر توحید کا علمبردار ہے، اللہ کی نظروں میں ان کروڑوں اربوں اور کھربوں کی قدر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایک شخص جو ہے وہ پوری جماعت ہے، وہ امت مسلمہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اگر کوئی ساتھ نہیں ملا تو کہہ دیا کہ لوگوں میرا اکیلا ابراہیم جو ہے وہ پوری امت ہے، ان ابراہیم کان امہ۔ اس دعوت کے بعد، پرچار کے بعد، تمہید کے بعد ایک بہت بڑے دھوکہ سے نکالنا چاہ رہا ہوں۔ میں امید کروں گا رات کے ان لمحات کے اندر بے شک آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، 12 سے اوپر سوئی جا چکے، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں۔ اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے، یہ رات کے لمحات انشاءاللہ العزیز دنیا کے شکوک و شبہات، اعتراضات اور ایسی گفتگو کہ جو دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے حقائق کی وادیوں میں اگر آپ اترے تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا بھی کامیاب اور عقبہ بھی انشاءاللہ کامرانی سے گزرے گی۔ میرے بھائیو، ایک لفظ ایسا ہے جس کو استعمال کر کے لوگوں کو اللہ کے عرش پہ بٹھانے کی جسارت کی جاتی ہے، اور اللہ کے خصائص جس میں وہ اکیلا و یکتا ہے دوسروں کو شریک بنانے کی کاوش کی جاتی ہے، اور وہ لفظ ہے وسیلہ۔ وسیلہ، اس میں ہماری دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ وسیلہ جیسا بھی ہو وہ جائز ہے، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ وسیلہ جیسا بھی ہو وہ حرام ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ توحید کو سمجھنے کے لیے راستے کی پگڈنڈیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ بھائیوں، آج کے بعد اگر کوئی وسیلے کے حوالے سے بات کرے اور آپ کو یہ کہے کہ آپ لوگ وسیلے کے انکاری ہیں، تو ببانگ دہل کہیے، بے خوف و خطر کہیے، علل اعلان کہیے کہ نہیں بھائی، اس کائنات کے اندر جس قدر خوبصورتی کے ساتھ وسیلے کو اہل الحدیث سمجھتا ہے، جانتا پہچانتا اور مانتا ہے اور اس کا پرچار کرتا ہے، پوری کائنات میں اللہ نے یہ اعزاز کسی اور کو نہیں بخشا ہے۔ آئیں سمجھے کیسے۔ پہلی چیز عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس سے گڑبڑ کیا جاتا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، وہ کھا کے سجی مار دے کھبی پھر کہیں ہذا من فضل ربی والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو بھائیو دھوکہ مت لیں۔ وسیلہ کیا ہے کہ جس چیز کے ذریعے آپ کسی مطلوب تک، مقصود تک پہنچتے ہیں اور اس کو پاتے ہیں۔ پہلی قسم طبی وسیلہ کون سی؟ سپیکروں کی آواز سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ طبی وسیلہ، یہ طبی وسیلہ کیا ہے بھائیو؟ یہ سمجھیے، فطرتی اور طبعی۔ فطرتی اور طبعی وسیلہ یہ ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، کیا مجھے شریعت یہ کہتی ہے کہ میں بیٹھا بیٹھا بغیر ہاتھ ہلائے، بغیر نل کا لگائے، بغیر بور کروائے
بغیر موٹر لگوائے، بغیر پانی کا اہتمام کیے یا اس کو خریدے پانی پانی کرتا رہوں تو مجھے میرا رب پانی دے دے گا، اور اللہ نے یہ مجھے سمجھایا اور یہ توحید ہے۔ تو بھائیو اس دھوکے میں مت رہیے۔ ہماری شریعت اسلامیہ اور شریعت منورہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ طبعی وسائل جو ہیں ان میں سوال کیا جائے گا شریعت سے، ان میں سوال کیا جائے گا شریعت سے کہ میرے ساتھ یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، میں اس کو پانا چاہتا ہوں، اپنانا چاہتا ہوں، پہنچنا چاہتا ہوں، میرے لیے کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا حرام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ مجھے پیاس لگی ہے تو میں اس پیاس کو کیسے بجھاؤں؟ شریعت کہتی ہے کہ تیرے پاس پانی ہے، جی میرے پاس پانی ہے، شریعت کہتی ہے بجھا لو۔ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور یہ طبعی وسیلہ ہے، فطرتی وسیلہ ہے۔ اللہ نے پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کو حلال اور جائز اور طیب اور پاکیزہ قرار دیا ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے پیاس بجھا سکتے ہیں۔ مجھے دودھ مل رہا ہے، میں دودھ پی لوں، جی پی لیں۔ مجھے سافٹ ڈرنکس مل رہی ہیں، ان میں کوئی نشہ وشا نہیں، پی لیں، پیاس بجھا لیں۔ شریعت سے پوچھا گیا، میں یورپ میں ہوں، میں انگلینڈ میں ہوں، پانی اتنی آسانی سے میسر نہیں، مجھے پیاس لگی ہے، ہر دکان پہ، ہر ہوٹل میں، ہر ریسٹورنٹ میں، ہر جگہ پر مجھے جو مل رہا ہے وہ پانی نہیں، وہ شراب ہے، میں پی کے پیاس بجھا لوں؟ پیاس بجھ جاتی ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں، شریعت کہتی ہے نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ان فطرتی مقاصد کو پانے کے لیے آپ وسیلے کے لیے سوال کس سے کریں گے؟ شریعت سے۔ جس چیز کو شریعت جائز قرار دے گی پورا کر لیں گے، جس کو حرام قرار دے گی وہ وسیلہ حرام ہوگا، اسے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دوسری مثال، آپ کہتے ہیں کہ میں جوان ہو گیا ہوں، میرے اندر فطرتی غزیرہ اور میرے اندر ایک فطرتی طاقت جو ہے وہ اٹھ رہی ہے، اٹھان ہے، میں اپنی اس جنسی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں، اس فطرتی تقاضے کو لبیک کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میرے لیے کیا وسیلہ ہونا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے کہ نکاح کے ذریعے بیوی کو لے آؤ، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس اگر اسلامی حکومت ہے، جہاد ہے، اور اس صورت میں لونڈیاں آ رہی ہیں، تو جس طرح یہ نکاح کے ساتھ جائز، ویسے وہ تقسیم اور نامینیشن کے ساتھ جائز۔ اس کے ذریعے تم اپنی اس پیاس کو، فطرتی جو ہے غزیرے کو آپ لبیک کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی راستے آپ کے لیے حرام ہیں۔ کوئی عورت، کوئی ہمسائی، کوئی جو ہے اجنبی، اور ایسی خاتون کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہے یا وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، آپ اس پیاس کو بجھائیں تو شریعت اس وسیلے کو حرام قرار دیتی ہے۔ تو بھائیو سمجھ آئیے کہ جو فطرتی تقاضے ہیں، باڈی کی ڈیمانڈ ہے، معاشرے کی ڈیمانڈ ہے، اور فطرت نے ان کے اوپر ضروریات کے وسائل اور اسباب پیدا کیے ہیں، جن کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے وہ جائز وسیلہ ہوگا، اور جس کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہوگا۔ لہٰذا اس بحث میں پڑھنا کہ جناب پھر آپ پانی کیوں پیتے ہیں، آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، تو اللہ نے جو جائز قرار دیا ہم اسے لیں گے، جن کو حرام قرار دیا اسے رہنے دیں گے۔ بھائیو اسی کے ساتھ وسیلے کی ایک اور قسم، اللہ نے جن کو اسباب مقرر کیا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگائیں گے، اور رب کو ملنا ہو تو درمیان میں کسی کو لائیں گے۔ نہیں بھائی، یہ مثال اور ہے، وہ چیز اور ہے۔ مجھے کوٹھے پہ چڑھنا ہے، سیڑھی لگانی ہے، میں کوٹھے پر کسی اور طریقے سے بھی چڑھ سکتا ہوں، میں اور طریقے سے بھی، لیکن جو ان میں سے آسان ترین ہے میں اس کو اختیار کروں گا، جس میں سیفٹی ہے، جس میں سیکیورٹی ہے، جس میں حفاظت ہے، میں اس کو اپناؤں گا۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں، گھر جانے کے لیے دیوار سے گزرنا ہوگا، دروازے سے گزرنا ہوگا،
اب میں سامنے کے مین گیٹ سے ناک کر کے اجازت لے کے آؤں یا پیچھے سے دیوار پھلان کے آؤں؟ دونوں طرح سے آ سکتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے اجازت لے کے سامنے سے آؤ، پیچھے سے آنا حرام ہے۔ آپ کوٹھے پہ چڑھتے ہیں سیڑھی کے ساتھ، آپ کسی بڑے کو ملنا چاہتے ہیں، چپڑاسی یا کلرک کو ملنا پڑتا ہے، تو میرے بھائی یہ عام دنیا کی مثالیں ہیں، ان دنیاوی مثالوں کو اپنے رب پہ فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی تو مثال ہی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ کی یہ تمثیلات نہیں ہے کہ اس کو چپڑاسیوں کے ساتھ یا کوٹھوں اور سیڑھیوں کے ساتھ تمثیل دی جائے۔ تو یہ دنیا کے اندر جو اللہ نے ایک طبعی، فطرتی، عمومی، عام فہم طریقے رکھے ہیں، یہ اس کے مطابق صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ بھائیو، وسیلے کی تیسری قسم کہ ایک شخص جس فن کا مالک ہے، جو صلاحیتیں رکھتا ہے، جو ہنر رکھتا ہے، آپ وہ کام کروانا چاہتے ہیں تو اس سے کروا لیں۔ مثلا آپ کو اگر یو پی ایس بنوانا ہے تو کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جو یو پی ایس بنانے کا ماہر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو بنا دے گا۔ لیکن اگر آپ اسی چیز کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یو پی ایس کا آرڈر میڈیکل سٹور پہ دے آئیں اور کہیں کہ جناب آپ اتنا مال، اتنا پیسہ، اتنے اپ ٹو ڈیٹ، اتنے پڑھے لکھے، ٹائی لگائی ہوئی، کوٹ پینٹ پہنا ہوا، آپ مجھے ایک یو پی ایس بنا دیں، یا کسی پنکچر والی دکان پہ جا کے آپ اسے کہے آئیں، تو آپ کو دنیا عقل مند نہیں کہے گی۔ جس کا کام اسی کو ساجے، جس کے پاس ہنر ہے، فن ہے، اور اس کے پاس وہ صلاحیت ہے، اللہ نے اس کو وہ گیٹس دیے ہیں، آپ اس سے وہ کام کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا ہے، کسی عالم اور قاری سے رابطہ کریں۔ آپ نے اگر نقشہ بنوانا ہے، نقشہ نویس کے پاس جائیں۔ نقشہ مکان کا بنوانا ہو اور آپ دیہات میں کسی کسان کے پاس چلے جائیں اور کہیں جناب آپ کھیتوں میں جب ہل چلاتے ہیں نا، کتنے خوبصورت آپ لائنیں لگاتے ہیں سیدھی سیدھی، تو مجھے بھی آپ 2 کنال کا نقشہ بنا دیں، تو میرے خیال میں گجرانوالہ کا کوئی شخص آپ کو عقل مند نہیں کہے گا۔ جس کے پاس ہنر ہے اور وہ زندہ ہے، صلاحیت رکھتا ہے، آپ جائیں، نہ شریعت روکتی ہے نہ رب روکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ داتا دربار جا کے بیٹھ جائیں، داتا دربار بیٹھ جائیں اور کہیں حضرت داتا جی میں آپ کی مزار پہ آیا ہوں، پورے پاکستان کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، میں اپنی کوٹھی اور مسجد کا نقشہ آپ سے بنوانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بنا کے دیں، آپ جیسا کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ بھائیو، شوبدہ بازی نہ کی جائے، یہ آج سے لے کے قیامت تک بیٹھا رہے، نقشہ بن کے تیار ہونے والا نہیں ہے۔ تو جس کے پاس ہنر ہے، زندگی ہے، فن ہے، آپ جائیں، لیکن جس کے پاس وہ فن نہیں، اسے یہ بات کہیں تو اچھا نہیں لگے گا۔ ایک آدمی زندہ ہے، جا رہا ہے، آپ نے ایک گٹھ اٹھانی ہے، بوری اٹھانی ہے، سائیکل پہ جا رہے تھے، 2.5 من گندم کی بوری رکھی، گر گیا۔ آپ کسی جوان کو، بابے کو، بچے کو کہیں اپا جی ذرا موڈا دوایا جائے، ہاتھ پھڑیا جائے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہمت دی ہے، وہ زندہ ہے، آپ کے ساتھ آ کے ہاتھ ڈلوائے گا، بوری اٹھوا دے گا۔ ایک جائز وسیلہ ہے، طبی وسیلہ ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن آپ ساتھ میں مشہور قبرستان کے پاس جاتے ہوئے یہ بوری گری، جتنے زندہ آتے جاتے ہیں آپ ان کو کہیں نہیں رہن دو، اور کسی اپنے بھائی کو جو فوت ہو چکا ہے، او پا او تو زندہ ہوندا سے، موڈے دواندے ہوندا سے، او بوری ڈگ پئی، اٹھ ابا جی آ جاؤ، تایا جی، دادا جی، پردادا جی، پوری جد اور آل، میرے بھائی شوبدہ بازی نہ کرنا، اللہ کے دین کو کما حق ہو اٹھا، دیکھ پرکھ، تیری اور میری زندگی کا آئینہ تیرے میرے سامنے ہے، تو نے بھی جان رب کو دینی ہے، میں نے بھی رب کو دینی ہے، گالیاں دینے سے بات نہیں بنتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی گالی وہ ہے جو رب کو دی جائے یا اس کے پیغمبر کو دی جائے، باقی سب گالیاں چھوٹی ہیں۔ آ ذرا غور کر، توجہ کر، کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ تیری گاڑی خراب ہوئی ہو،
اور تو اس کو مکینک کی بجائے کسی بابا جی کی دربار پہ کھڑا کر آیا ہو کہ اس کو صحیح کر دینا. تیری گاڑی کا پیٹرول یا سی این جی ختم ہو گئی ہو, تو اس کو پیٹرول سٹیشن یا سی این جی سٹیشن پہ لے جانے کی بجائے کسی بابا جی کی دربار کے قریب حوض کے پاس کھڑا ہو کے گیلنوں سے پانی بھرنے لگے, حضرت نو سی این جی کر دیا جائے, یا پھر کٹ لگوانی ہو تو اس کو کسی انجینئر یا مکینک کے پاس لے جانے کی بجائے کسی بابا جی کو کہے تسی کٹ لا دو, یا تو نے اے سی لگوانا ہو یا ہیٹر لگوانا ہو, بابا جی کو کہے جی آ کے مرشد پاک لا جایا جے, سانو ٹھنڈا بھی تواڈے نال پیندیاں نے تے سانو ہیٹ بھی تواڈے تو ملدی ہے. نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں شریعت نے جس چیز کو اتھارٹی دی ہے, زندگی کے اندر طاقت دی ہے, ہمت دی ہے, محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کرنی ہے, جس شخص کو راستے کا علم ہے اس کو کہا ہے کہ چلو ہمیں راستہ دکھاؤ. جو جائز ہے, جو ہمت رکھتا ہے, جو طاقت رکھتا ہے, جس میں صلاحیت ہے, جس میں گٹس ہیں, جس میں وہ گر ہے, جس کو اللہ نے انعام بخشا ہے, اس کو ہمت دی ہے, آپ اس کو وہ کام کریں اور اس سے کروائیں. شریعت اس کو حرام نہیں کہتی, شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہو. شرط یہ ہے کہ جائز ہو. آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں بھائی تیرے پاس گن ہے, میں تمہیں ماہانہ پیسے دیتا ہوں, میری سیکیورٹی کا خیال رکھ, باڈی گارڈ. شریعت کہتی ہے جائز ہے, درست ہے. آپ کہتے ہیں پاجی تواڈے کول واہ اسلحہ ہر طرح دا رکھیا ہے, آئے کہ بندہ ذرا سائڈ تے کراؤنا. گن بھی ہے, آدمی بھی ہے, وہی شخص ہے, طاقت بھی ہے, ہمت بھی ہے, قوت بھی ہے, راستے سے ایک آدمی کو ہٹانا ہے. شریعت کہتی ہے حرام ہے, نہیں جائز. تو بھائیو بات سمجھ آ گئی کہ ہر عقیدے کی قسم کے اندر کچھ جائز ہے, کچھ ناجائز ہے, کچھ حلال ہے, کچھ حرام ہے. یہ دنیاوی فطرتی معاملاتی تصرفاتی وسیلے ہیں. آئیں شرعی وسیلے کو بھی دیکھ لیں اور دھوکہ نہ رہے, تاکہ اللہ کی توحید واضح ہو کے سمجھ آ جائے. بھائیو شرعی وسیلے کی 3 قسمیں جائز ہیں. شرعی وسیلہ 3 قسمیں جائز ہیں. پہلی قسم, اللہ سے جو دل میں آئے مانگو, جو چاہے سوال کرو, جائز مانگو. کس چیز کے ذریعے؟ اللہ کے سارے ناموں اور اس کی صفات کا واسطہ ڈال کے. آپ کو کبھی کوئی نہیں روکے گا. اللہ کو کہو اللہ تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ مجھے معاف کر دے, مجھ کو بخش دے. اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ مجھ پر رحم فرما. اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ مجھ پر رحمتوں کی برکھا کر دے. اللہ تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ مجھ پر کرم فرما. میں نہیں کہہ رہا, سید الکونین امام الموحدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہتے ہیں اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک. اللہ یہ تیرا بندہ, یہ تیرا عبد, یہ تیرا محبوب, اللہ یہ تیرا پیغمبر, یہ تیرا رسول, اللہ یہ تیرا بھیجا ہوا, یہ تیرا نمائندہ, اللہ یہ تجھ سے دعا کر رہا ہے, آپ سے مانگ رہا ہے. اللہم انی اسألکا, میں جھولیاں پھیلا رہا ہوں. اللہم انی اسألکا, اللہ میں سوالی بن کے آیا ہوں. اللہم انی اسألکا, اللہ میں منگتا بن کے آیا ہوں. اللہم انی اسألکا, اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں بکل اسم ہو الگ, اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کے جو جو تیرے نام ہیں. سمیت بہ نفسک, اللہ ہر اس نام کے ساتھ کہ جو تو نے اپنے آپ کو اس سے متصف کیا ہے, کسی کتاب میں اتارا ہے, تو نے کسی بندے کو سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, اللہ یا تو نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے, مجھے بھی نہیں بتایا اور اپنے کسی بندے یا ملکے مقرب کو بھی نہیں بتایا, مجھے بھی نہیں بتایا, اپنی مخلوق میں سے کسی بندوں میں سے کسی بندے کو بھی نہیں بتایا. میرے یہ غیب میں نہیں, میرے علم میں نہیں. اللہ جو تو نے عطا کیا ہے اس عطا میں میرے حصے میں نہیں آیا. میں تجھے اس نام کا واسطہ ڈال کے بھی کہتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی, اللہ اس قرآن کو جو تو نے اتارا ہے مجھ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی بہار بنا دے. گجرانوالہ کے لوگوں, ہماری دعوت ہے
وسیلہ استعمال کرو، ڈنکے کی چوٹ کرو، ببانگے دوہل کرو، علل اعلان کرو، مسجدوں میں کرو، اپنے گھروں میں کرو، بازاروں میں، دکانوں میں کرو، جہاں دل چاہے کرو، لیکن وہ کرو جو حلال ہے۔ پیاس بجھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے حلال رکھی ہے، حرام کو منہ نہیں مارو، وہ کھاؤ جو درست طیب اور پاکیزہ ہے، گندگی کے اندر جا کر کے منہ نہیں مارو۔ آؤ حلال کیا ہے، جائز شرعی وسیلہ کیا ہے، اللہ کو سارے ناموں کا واسطہ دے کے مانگو، جن ناموں کا پتہ ہے ان سے مانگو، جن کا نہیں پتہ ان سے مانگو، توحید میں خلل نہیں آئے گا۔ آئیں، اگر مانگنا ہے تو اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کے مانگو۔ صحیح حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، سمجھایا۔ 3 لوگ نکلے ہیں، راستے میں ہیں، آفت آئی ہے، غار میں چھپے ہیں، اوپر سے دھانا بند ہوا ہے، اللہ کے بندے پریشان ہیں، اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، نیک عمل پیش کرتے ہیں، ہر شخص اپنا اپنا عمل پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اگر تجھے علم ہے کہ تو جانتا ہے کہ میرا عمل خالصتاً تیری ذات کے لیے ہے تو اللہ ہمارے اوپر سے اس مشکل کو ٹال دے، ہم سے اس مشکل کو ٹال دے۔ تو اپنا نیک عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے اس کو بھی پیش کر کے آپ اللہ سے دعا مانگے، اس کو وسیلہ بنائیں۔ یہ جائز ہے، شرعاً درست ہے، شریعت نے اس کو روا رکھا ہے۔ دنیا کہتی ہے، بعض لوگ اور احباب کہتے ہیں جن کی عقل کا برتن اللہ نے یا تو بند کروا رکھا ہے یا پھر حالات نے اس کو الٹا کر دیا ہے، قصور میرے رب کا نہیں ہے، قصور ان بیچاروں کا ہے۔ اللہ اکبر، کہہ دیتے ہیں جی اگر تمہارا نیک عمل وسیلہ بن سکتا ہے تو نیک لوگ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ کے محبوب بندے وسیلہ کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وسیلہ بن سکتے ہیں لیکن ایک لمٹ میں رہے، ایک حدود میں رہے۔ تو بھی موٹر وے پہ سفر کر سکتا ہے لیکن ذرا بیلٹ لگا کے رکھنا، تو بھی سفر کر سکتا ہے، ایک حد تلک اپنی سپیڈ رکھنا، زیادہ چلے گا تو وہی موٹر وے جو تیرے لیے منزل تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے، راستے میں بڑے بڑے جرمانے ہو جائیں گے، فائن ہو جائیں گے، کٹوتیاں ہوں گی، روکا جائے گا، راستے میں اشارے کیے جائیں گے۔ یہ شریعت ہے، یہاں بھی اللہ نے حدود مقرر کی ہیں۔ نیک بندہ وسیلہ بنتا ہے کیسے؟ جا زندہ نیک آدمی سے، صالح رجل سے دعا کروا، یہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز وسیلہ رکھا ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں۔ جتنا اللہ نے دیا ہے ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دعا کروا رہے ہیں، صلاۃ استسقاء ہو رہی ہے، دیگر مواقع پر آ رہے ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں، لیکن حرام کون سا ہے یہ بھی سن۔ حرام کون سا؟ کہ جب کوئی اللہ کا مقرب بندہ، نیک بندہ، محبوب بندہ، صالح بندہ، برگزیدہ بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، نمازی، متقی، حاجی، پرہیزگار، مجاہد، غازی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو رخصت ہونے کے بعد اب آپ اس کو دعا کا نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ وسیلہ بنایا تو یہ حرام ہوگا، درست نہیں۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایات کو دیگر کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی بھائی اس پہ بھی غور کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بارش کی ضرورت پڑی، اپنے رب سے دعا مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کو لے کے نکلے اور کیا کہا؟ کہا اللہ تیرے محبوب زندہ تھے، ہمارے اندر تیرے رسول ہوتے تھے، وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اللہ تو رحمت فرما دیا کرتا تھا، آج وہ نہیں ہے، ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، زندہ نیک آدمی کو آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، دعا کروا سکتے ہیں، جائز وسیلہ ہے، لیکن اگر فوت ہو جائیں، وفات ہو جائے، قبر بن جائے،
اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا ہو جائے، انتقال کر جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، شہر مدینہ کیوں نہ ہو، وقت کے صحابہ کیوں نہ ہو، اور نماز استسقاء کیوں نہ ہو، وہی میدان استسقاء کیوں نہیں ہے، وقت کے صحابہ بھی محمد الرسول اللہ کی وساطت سے پھر دعا نہیں کرواتے ہیں۔ یہ اسوہ ہے، یہ پیغام ہے، یہی جو آپ کو اگر اللہ سمجھ دے دے۔ بھائیو، وسیلے کی آخری قسم اور سمجھنے والی، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بھائی، دامن کو سنبھال کے، جگر کو تھام کے، کبھی اس بات پر بھی غور کر، ایک وسیلہ ایسا ہے جو فرض عین ہے اور اس دنیا میں خطہ ہستی پر صرف اور صرف اکیلا مسلک اہل حدیث ہے، جن کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ آج اس وسیلے پر وہ قائم بھی ہیں، دائم بھی ہیں۔ اور یاد رہے، جو اس وسیلے کو نہیں اپناتا، اہل حدیث کا، کتاب و سنت کا، اللہ کی شریعت کا، رب کے دین کا فیصلہ ہے، جو اس وسیلے کو نہیں مانتا، وہ اس دنیا کا پکا ٹھکا ایک نمبر کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ بھائی، یہ سن رہے ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے، لیکن دنیا کے کتنے کام ہیں جن کے لیے ہم نیندیں قربان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے۔ اہل حدیثوں، لیبل لگایا گیا تمہارے اوپر وسیلے کے منکر، جاؤ بتاؤ دنیا کو، کائنات کے ہر عالم کو، ہر جاہل کو، اپنوں کو بیگانوں کو، ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کو، کہ اہل حدیث ایک ایسے وسیلے کو مانتے ہیں جس کو دنیا نہیں مانتی ہے، اور وہ وسیلہ ایسا ہے جو ہر فرد پر فرض عین ہے، جو اس کو نہیں مانے وہ اس دنیا میں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا۔ وہ یہاں بھی کافر، وہ وہاں بھی کافر، وہ یہاں بھی منکر، وہ وہاں بھی منکر، وہ یہاں بھی گستاخ، وہ وہاں بھی گستاخ، وہ یہاں بھی لعین، وہ وہاں بھی لعین، وہ یہاں بھی مردود، وہ وہاں بھی مردود، وہ یہاں بھی بدبخت، وہ وہاں بھی بدبخت، وہ یہاں بھی مشرک، وہ وہاں بھی مشرک، وہ یہاں بھی منافق، وہ وہاں بھی منافق۔ اور وہ وسیلہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان ہدایت کا وسیلہ، وقت کا پیغمبر ہوا کرتا ہے۔ بھائیو سمجھو، پھر سمجھو، بندے اور رب کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، رب اور مربوب کے درمیان، ساجد اور مسجود کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان وسیلہ کون سا ہے؟ ہدایت کا، رہنمائی کا، حق لینے کا، دین لینے کا، شریعت لینے کا، آسمانی ہدایت کو سمجھنے کا، رہبری کا، رہنمائی کا، مقتدائی کا، پیشوائی کا۔ کون سا وسیلہ ہے بھائیو؟ وقت کے پیغمبر کا، وقت کے پیغمبر کا۔ دنیا کہتی ہے اللہ کے حبیب کے توسل اگر کچھ مانگ لے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائی، اس وسیلے سے تو کہاں تک بھاگے گا؟ اہل حدیث تجھے بھاگنے نہیں دے گا۔ غور کر، کبھی اپنی زندگی کے اندر اپنا گریبان کھول کے دیکھ، رب اور بندوں کے درمیان، تیرے اور رب کے درمیان اگر ہدایت کا کوئی وسیلہ ہے، وہ وقت کا پیغمبر ہے۔ جو وقت کے پیغمبر کو چھوڑ کے کہیں اور ہدایت ڈھونڈے گا، یا تو نمرود بنے گا، یا فرعون بنے گا، یا حامان بنے گا، یا قارون بنے گا، یا ابو جہل بنے گا، یا ابو لہب بنے گا، یا پھر عتبہ بنے گا، یا پھر شیبہ بنے گا۔ وقت کا بڑے سے بڑا فرعون تو بن سکتا ہے، وہ کبھی اس دنیا کے اندر خیر کا مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں بھائیو؟ جس نے اللہ اور بندے کے درمیان نبی کو ہدایت کا، رہبری کا، رہنمائی کا، رسالت کا، نبوت کا ذریعہ، وسیلہ نہیں مانا، وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے۔ اور یہی میری اور بھائیوں کی جنگ ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھ،
وہ وسیلہ جو فرض عین، جو لازم ہر مرد پر، ہر فرد پر، ہر عورت پر، بچے جوان بوڑھے پر تیرے اور میرے رب نے فرض قرار دے دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ جو بھی وقت کا پیغمبر آئے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، ڈرو وقت کے رب سے جو تمہارا رب ہے، لوگو اس کے حکم کو لو، اس کی نواہی سے رکو، وَأَطِیعُونِ، اور جو میں کہوں، جو کر کے دکھاؤں، اس کو راہ نجات سمجھو، اس کو وسیلہ نجات سمجھو، اسی کو وسیلہ ہدایت سمجھو، وہی ذریعہ ہدایت ہے اور وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ میرا سوال ہے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے کہ جنہوں نے ہدایت کے لیے کبھی مشرق کو دیکھا، کبھی مغرب کو دیکھا، کبھی شمال میں جھانکا، کبھی جنوب میں جھانکا، کبھی اوپر کبھی نیچے دیکھا، کبھی آئیں بائیں شائیں گئے، کبھی کسی کو ہادی، کبھی کسی کو راہبر، کبھی کسی کو رہنما، کبھی کسی کو مقتدا، کبھی کوئی پیشوا، کبھی کوئی کرنی والا، کبھی کوئی جبے والا، کبھی کوئی دستار والا، کبھی کوئی امام، کبھی کوئی امام۔ اس دنیا کے اندر صرف یہ اہل حدیث ہے جو تمہیں نظر آتا ہے کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، شہر ہو یا دیہات ہو، بستی ہو یا کوچہ ہو، دنیا کا کوئی گوشہ ہو، یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور میرے درمیان ہدایت کا اگر کوئی ذریعہ اور وسیلہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات چلے گی ان کی چلے گی، ذات چلے گی ان کی چلے گی، قول چلے گا ان کا چلے گا، فرمان چلے گا ان کا چلے گا، ہدایت چلے گی ان کے چلے گی، رہنمائی چلے گی ان کے چلے گی، امامت چلے گی ان کے چلے گی۔ اور اگر اس کائنات کے اندر مجھے منوایا جا سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ذریعے سے آپ کی کوئی بات لے آؤ، آپ کی ذات لے آؤ، آپ کا قول لے آؤ، آپ کا قرار لے آؤ، آپ کی گفتار لے آؤ، آپ کا کردار لے آؤ، آپ کا اسوہ لے آؤ، میں ماننے کو تیار ہوں۔ اور بھائیو، اہل حدیث کے علاوہ ببانگے دوحل باقی سب ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کبھی سوچا اس کو چھوڑ کے فرعون کی کیا درگت بنی؟ نمرود کو کیا ہوا تھا؟ ابو جہل کا کیا بنا تھا؟ بھائیو، وجہ صرف اتنی ہے، اور صرف اتنی بات نہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اس کائنات میں صرف اہل حدیث، اللہ کی توفیق سے واحد جماعت جو اس وسیلے کو مانتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا وقت کے نبی ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی بھی وہ بات مانی جائے گی، کون سی؟ جو آسمان سے اللہ نے اتاری اور دی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ کہا بھی نہیں کرتے۔ لیکن کیا ہے سند، کیا ہے وسیلہ، کیا ہے ذریعہ، کیا ہے کہ پیغمبر جب وہ بولیں جو آسمان سے اللہ نے نصاب دیا ہے، وَكُتُبِهِ، اور کتب کون سی، نصاب کون سا، وَمَلَائِكَتِهِ، کہ جن کو لے کے آسمان سے اللہ کے فرشتوں سے جبرائیل لے کے آئے۔ کون لائے ہیں؟ جبرائیل امین لائے ہیں، اور جبرائیل امین اپنی طرف سے آمنت باللہ، کہ جبرائیل جس کو اپنے رب کی طرف سے لے کے آیا۔ سند دیکھی، ذریعہ دیکھا رب تک پہنچانے کا، واسطہ اور وسیلہ دیکھا، اللہ سے جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام سے کیا ہے؟ نصاب، کتب اور نصاب جو وقت کے پیغمبر پہ اترا ہے۔ یہ نہیں کوئی کہہ دے کہ آنا علی کے پاس تھا، چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا فلاں کے پاس، یا فلاں کے پاس، یا قادیانی کے پاس، یا مرزائی کے پاس، نہیں، وقت کا جو مصدق نبی ہے اس کے پاس جو نصاب اور کتاب آئی۔ تو یہ سلسلہ بھی آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اہل حدیث میں ملے گا، جو ہر دور میں اس پہ کار بند رہے اور اس وسیلے کو مانتے رہے۔ کیوں کوئی بھائی گریبان میں اپنا منہ ڈال کے کبھی سوچے گا کہ اس وسیلے کو جس کو اہل حدیث اپنا رہا ہے دنیا میں کوئی اور آج کیوں نہیں لے رہا؟ اور پھر بھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محب، میں حضرات، ایک بیس جو سمجھانا چاہتا تھا قربانیوں کے بعد توحید کے لیے، اور ان شبہات کو دور کر کے آج کی نشست میں میں صرف ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں، ایک پہلو،
اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ اس تھوڑے وقت کے اندر بات میں برکت ڈال دے اور گفتگو کو آسان کر دے، سینے کو کھول دے، کشادہ فرما دے اور احباب کی سماعت کو باذوق بنا دے کہ یہ بات دلوں میں اتر جائے۔ ہر طرف ایک شور ہے، ہر طرف ایک شور ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی دنیا میں اور ہزاروں مددگار ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، بگڑی بھی بناتے ہیں، دکھڑے بھی ٹالتے ہیں۔ تو بھائیوں کھلے لفظوں میں سن لیجئے، اہل حدیث کبھی اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ ہم وسیلے میں جتنی قسمیں ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، بھاجی اگر 4 آنے دی ڈسپرین سر درد دور کر دیندی ہے، مشکل حل کر دیندی ہے، 1 روپے دی الکی جیڑی ہے قبض توڑ دیندی ہے، 2 روپے دی گولی بواسیر مکا دیندی ہے، تو کیا اللہ کے نبی، پیغمبر اور محبوب اور برگزیدہ بندوں کا مقام 1 گولی جتنا بھی نہیں ہے؟ میرے بھائی اس کو اس سے ملا نہیں۔ یہ عام اللہ نے مسبب الاسباب ایک طبی وسیلہ رکھا ہے جو اس میں جائز ہے جائز ہے، جو حرام ہے حرام ہے۔ اگر تو علاج شراب سے کرے گا حرام ہے، اگر جائز دوا سے کر رہا ہے درست ہے۔ اس کو نہیں ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے اور برگزیدہ بندوں سے۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جس کے گٹس ہیں، صلاحیتیں ہیں، فن ہے اور اس کے پاس وہ شعبہ ہے، وہ ہنر ہے، وہ کام کر سکتا ہے، زندہ ہے تو اس سے وہ مدد لی جا سکتی ہے، یہ شریعت کے منافی نہیں ہے اور اللہ نے اس کو اسباب میں رکھا ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر حقیقی مشکل کشا، ازلی مشکل کشا، ابدی مشکل کشا، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک مشکل کشا، لا ابتدا ولا انتہا مشکل کشا، اور صحیح معنوں میں خود بخود مشکل کشا، اور ہمیشہ کے لیے ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر انداز اور ہر کیفیت میں مشکل کشائی کرنے والی اگر کوئی ذات اور ہستی ہے تو صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس انداز کا اگر کوئی مشکل کشا ملے تو لے آؤ۔ بھائی کہتے ہیں نہیں جی اور بھی ہیں، اور پھر مشروط کر دیتے ہیں بھائیوں بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے، اگر کوئی اس کائنات میں حقیقتاً صحیح طور پر پورے کا پورا منوان ہر طرح سے کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ بولو اللہ نہیں، صرف اللہ۔ کون؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ میں یہاں 35 اللہ کی کتاب سے قواعد دے کے اختصار کے ساتھ صرف ذکر کرتا جاؤں گا۔ ہر قاعدے کے ساتھ 10 اصول لگتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کبھی عشاء کے بعد متصل بیٹھنے کا پیار اور محبت سے موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ آج صرف ان اصولوں کو اور قواعد کو احباب کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد دنیا کے جتنے بھی محبوب ہیں، اللہ کے ان محبوب بندوں میں سب سے بڑے محبوب محمد الرسول اللہ، جس سے بڑھ کے کوئی اور اللہ کا محبوب نہیں، ان کی چند مثالیں دے کر کے احباب کی کوٹ میں بال پھینکوں گا کہ اگر یہ مشکل کشائی حاجت روائی کرتے ہیں جیسا کہ احباب کہتے ہیں تو پھر ہم ذرا یہ بھی سمجھا دیں کہ جو باتیں مارکیٹ میں موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، تو بھائیو سب سے پہلے پہلا گر اور پہلا اصول اور قاعدہ یاد کر لیں۔ اس کائنات کے اندر حقیقی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دکھ ٹالنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ایک، جس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ جس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنے نام ہیں، اللہ کے علاوہ کائنات کے جتنے بھی نام ہیں، ان کا اس لسٹ میں شمار ہے ہی نہیں کہ وہ ازل سے لے کے ابد تلک، ابتدا سے لے کے انتہا تلک، جس کی ابتدا بھی نہیں انتہا کا علم نہیں، حضرات اول و آخر، باطن و ظاہر، ہر اعتبار سے بذات خود حقیقتاً بغیر کسی سبب کے وہ ذات اگر مشکل کشائی کرتی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ بولو ایک، ایک، کوئی اور نہیں، ایک اللہ۔ جاؤ پوری دنیا کے اندر، ساری دنیا سر جوڑ کے بیٹھ جائے،
دن کو بیٹھے راتوں کو بیٹھے، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک اگر ایک نام ایسا پیش کر دیں کہ جس نام کا اللہ کے علاوہ کوئی اور نام ہے اور وہ مشکل کشا ہے، حقیقی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم ہے، وہ دنیا کو مشکل دے لیکن اسے کوئی مشکل نہ دے سکے، وہ جب چاہے لوگوں کی مشکلیں ٹال دے، جب چاہے نہ ٹالے، تو کون ہے وہ؟ ایک اللہ ہے۔ کوئی لانے والا لے کے آئے یہ گھوڑا یہ میدان رہا۔ باتیں بڑی ہو سکتی، حضرات باتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا والوں، شعبدہ بازیاں اپنی جگہ پر، مان کے کلام الفاظ کو توڑ مروڑ کر کے حقائق کا مسخ کرنا اپنی جگہ، کبھی مخلصوں کے گریبان میں جھانک اور پوچھ اہل حدیث سے، اہل توحید سے، قاعدہ سن، حقیقی مددگار مشکل کشا اس کائنات میں صرف اور صرف لوگوں وہی ہے جو ازل سے ابد تک ہمیشہ کے لیے مشکل کشائی کرنے پہ پہلے دن سے آخر تک قادر مطلق ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کا جوڑا نہ بنے، جس کا جوڑا نہ بنے، جس کا جوڑا بن گیا، جس کا جوڑا بن گیا، وہ حقیقی معنوں میں مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے۔ کل ہو اللہ، پہلے اصول کی دلیل کل ہو اللہ، اور دوسرے اصول کی دلیل احد، جس کا جوڑا نہ بن سکے۔ بھائیو تیسرا قاعدہ، حقیقی معنوں میں مشکل کشا وہ ہوگا جسے حاجتیں نہ ہوں، ضرورت مند نہ ہو، کبھی کوئی ضرورت نہ پڑے، کبھی کوئی حاجت پیش نہ آئے، ضرورت توڑ دیتی ہے شان بے نیازی کو، نہ ہوتی ضرورت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ یہ ضرورت، شان بے نیازیاں، محتاج ہونا، اس کائنات کے اندر حقیقی مشکل کشا کون ہے؟ وہ جو حقیقتاً بے نیاز ہے، اور وہ کون ہے؟ ایک اللہ۔ دنیا کا ایک شخص ایسا لاؤ، ایک محبوب ایسا لاؤ، ایک بندہ ایسا لاؤ کہ جو محتاج نہیں اور اسے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ کون ہے؟ ایک اللہ، جس ہستی کو کبھی ضرورت پڑی نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ حضرات چوتھا قاعدہ، حقیقی مشکل کشا وہ ہے کہ جس کو اولاد کے سلسلہ پر افتاد سے بے نیازیاں حاصل ہوں، وہ پاک ہو۔ پوری کائنات میں کوئی شخص ایسا، کوئی ہستی، کوئی محب، کوئی محبوب ایسا نہیں ہے کہ جس کے سینے میں اولاد کی خواہش نہ ہو۔ اگر کوئی ہستی ہے تو کون ہے؟ ایک اللہ، وہی حقیقی مشکل کشا اللہ۔ بھائیو پانچویں نمبر پہ اگر کوئی کہے کہ اور بھی مشکل کشا اور مددگار ہو سکتے ہیں، اس کے فریب میں مت آؤ، پوچھو حقیقی معنوں میں وحدہ لا شریک مشکل کشا کون ہے؟ وہ کہ جس کا نہ باپ ہو نہ جس کا ماں ہو۔ میں کہتا ہوں سارے مناظرے اور چیلنج اپنی جگہ پر، کائنات میں اللہ کا کوئی محبوب بندہ جسے مشکل کشا حاجت روا کہہ کے پیش کیا جاتا ہے، ایک تو ایسا لاؤ جو ماں باپ اس کا نہ ہو اور اسے جنم کے مشکل مراحل سے نہ گزرنا پڑا ہو، جو اگلا اصول ہے۔ ایک فرد لاؤ، ایک فرد نہیں ملے گا۔ اگلا قاعدہ، لوگوں حقیقی مشکل کشا وہی ہے جسے جنم کی مشکلوں سے گزرنا نہ پڑا ہو۔ کون ہے وہ؟ ایک اللہ۔ لم یلد ولم یولد، جنم مشکل ہے کہ نہیں؟ ماں نے اٹھایا مشکلیں، بچے کے اندر حرکت مشکلیں، بچے کے لیے اندر مسائل مشکلیں، خوراک کی پرابلم مشکلیں، اندر کیلشیم کے مسائل مشکلیں، اندر یہ بیماری مشکلیں، اندر یہ دکھ مشکلیں، ہاں جی جنم کے وقت ولادت کے مراحل کی مشکلیں، یہ رونا، یہ آہو بکا، یہ مشکلیں۔ اللہ اکبر، اس کائنات میں جسے جنم کے مشکل مراحل سے گزرنا پڑ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مشکل کشا وہ ہے کہ جسے جنم کے مرحلوں کی ضرورت نہ پڑی ہو، وہ ایک اللہ ہے۔
حضرات اگلا قاعدہ یاد رکھیے، 7واں قاعدہ کہ حقیقی مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو شراکتوں سے اور شریکہ برادریوں سے پاک ہو۔ یہ بھائیو ہمیں تو اللہ کا شکر ہے، سمجھ ہے، یہ بیٹی کو کہہ کے بہو کو سمجھانے والی بات سمجھ لیجئے، اللہ شاید کبھی اس آیت پہ غور کرنے کی توفیق دے دے، کوئی مناظرے میں جوش مناظرہ میں آ کے کہہ دے کہ آدم علیہ السلام کے کون سے باپ ماں تھے، جو پچھلی بات کہی تھی کٹ ہو گئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، قاعدہ یاد کر لو، حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا، حقیقی مددگار، حقیقی دکھ ٹالنے والا، حقیقی مشکل حل کرنے والا صرف وہی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس کا کوئی پارٹنر نہ ہو، جس کا کوئی ساجی نہ ہو، جس کا کوئی شریک نہ ہو، اور جس کا کوئی حصے دار نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کی پارٹنر اور ساجی تو سیدہ حوا تھی، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں۔ یا تو کائنات میں ایک ایسا محبوب لے آؤ جس کا شریک کوئی نہیں۔ یارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں بھی شریک، رسالت میں بھی شریک، پیغمبری میں بھی شریک، پیامبری میں بھی شریک تھے، شریک کے نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن اللہ وحدہ لا شریک، حقیقی مشکل کشا ہے کوئی اس کا مقابل؟ بھائیو 8واں قاعدہ یاد رکھو، حقیقی مشکل کشا ہے جسے پیاس بھی نہ لگے، جسے بھوک بھی نہ لگے، جو ان سے بے نیاز ہو۔ کائنات میں اللہ کا ایک محبوب لے آؤ، صرف ایک، کہ جسے کبھی بھوک نہ لگی ہو، کبھی پیاس نہ لگی ہو۔ جاؤ لوگو، چیلنج کر لینا، مناظروں کے اشتہارات چھاپ لینا، فلیکس بنوا لینا، دیو قامت بڑے بڑے جمبو جہازی سائز بورڈ اور بینرز آویزاں کر لینا، بڑا آسان ہے۔ رب کی کتاب کا ایک چیلنج کہ اس کائنات میں جسے بھوک کی مشکل پڑ جائے، پیاس کی مشکل آن کھڑی ہو، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا کون ہے؟ جسے نہ کبھی پیاس لگی ہو نہ بھوک لگی ہو، وہ پیاسوں کی پیاس کو دور کرے، وہ بھوکوں کی بھوک کو مٹائے، لیکن اسے کبھی خود پیاس لگی نہ ہو، بھوک لگی نہ ہو۔ وہ ہے حقیقی مشکل کشا، اور وہ کون ہے؟ ایک اللہ۔ کون ہے؟ ایک اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، ایک انصاری کے گھر میں گئے، محبوب کو بھوک لگی، آپ کی کتابوں میں لکھا، آپ نے اپنی تحریروں میں لکھا، سچ جھوٹ اپنی جگہ پر، پیغمبر نے پیٹ پہ پتھر باندھے، آپ کو بھوک لگتی تھی، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، آپ گھر میں آتے تھے، پوچھتے تھے کھانے پینے کو کچھ ہے، جواب ملتا ہے نہیں ہے، کہہ دیتے تھے کہ میں پھر روزے سے ہوں۔ آپ گھر آ کر کے کیوں پوچھتے تھے؟ اگر یہ مشکل نہیں آتی تھی کچھ کھانے پینے کو ہے؟ حضرات صدیاں بیت گئی، عمریں گزر گئیں، تمہارے رب نے حقیقی مشکل کشا نے کبھی پوچھا، کبھی ہسٹری میں پڑھا کہ کہا ہو مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے؟ حضرات اگلا 9واں قاعدہ یاد کیجئے، حقیقی مشکل کشا وہی ہے جو خود زندہ ہے ازل سے ابد تلک اور دوسروں کو زندہ رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے، بے قائم بالذات ہے، ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، وہ زندہ ہے۔ وہ کون اللہ ہے؟ دلیل ہے اللہ لا الہ الا هو الحی۔ ایک دنیا کے اندر ایسا زندہ لے آؤ جو اللہ کا محبوب ہو، برگزیدہ بندہ ہو، آپ کی نظروں میں مشکل کشا ہو، لیکن وہ بذات خود زندہ ہو، ازل سے ابد تک زندہ ہو، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، اس کا انتقال نہ ہوا ہو یا اسے کبھی موت نہ آنی۔ ایک شخص نہیں ملے گا، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک نہیں ملے گا۔ بھائیو 10واں اصول کہ وہ سدا قائم رہنے والا ہو، وہ جس کو چاہے ہلا کر رکھ دے مگر اسے کوئی ہلا نہ سکے، وہ جسے چاہے ہلا کے رکھ دے اسے کوئی ہلا نہ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ کا دل چاہا ہلا کے رکھ دیا آدم علیہ السلام کو، جنت سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ اللہ نے چاہا ہلا کے رکھ دیا نوح علیہ السلام کو، بیٹے کا مسئلہ بنا کہ نہیں بنا؟ اللہ اکبر، رب چاہے جب پوری دنیا کو ہلا دے، لیکن اسے آج تک نہ کوئی ہلا سکا، ازل سے ابد تلک نہ کوئی ہلا پائے گا۔ کیوں؟
हुवल हय्युल कय्यूम, वो बजाते खुद कायम, अजल से अबद तक कायम, वो खुद कायम दूसरों को कायम रखने वाला है। यही ऐसा है कि जिसे कभी डोलने की मुश्किल नहीं आई और अनबैलेंस होने की मुश्किल में नहीं पड़ा। हजरात, जो खुद अनबैलेंस होने की मुश्किल में पड़ जाए वो मुश्किल कुशा नहीं होता। हकीकी मुश्किल कुशा हाजत रवा कौन है? जो हमेशा कायम और दायम है और बजाते खुद कायम और दायम है, वो एक अल्लाह है। अहले हदीस का मौक़िफ़ समझिए। अल्लाह अकबर। लोगो, हकीकी मुश्किल कुशा वो है जिसे कभी ऊँग नहीं आती। अल्लाह के महबूब बंदू में से कोई एक बंदा लाया जाए जिसे ऊँग ना आई हो। ला ताख़ुज़ुहु सिना। 12वां उसूल, हकीकी मुश्किल कुशा वो है जिसे नींद ना आती हो। अल्लाह के लाखों बरगुज़ीदा बंदे मिल जाएं, वो सोया करते थे, उनको नींद आया करती थी। दलील है वला नौम। अल्लाह हकीकी मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह। दलील इसकी उसूल क्या है कि जिसकी मिल्कियत तामा हो, जमीन और आसमान उसका हो। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये जमीन और आसमान हकीकतन किसकी मिल्कियत है? सिर्फ एक अल्लाह के। दुनिया के अंदर जितने भी आए उनको जो कुछ भी मिला उनकी मिल्कियत तामा नहीं थी, वो किसी की दी हुई थी, वो अल्लाह ने दी थी। बजाते खुद मालिक, अजल से अब तक मालिक, हमेशा के लिए मालिक। उसका मुल्क और मिल्क जो है वो ज़ाइल होने वाली उसकी मिल्क नहीं है। वो कौन है? एक अकेला अल्लाह। हजरात, अगला उसूल याद कीजिए, 14वां, हकीकी मुश्किल कुशा वो होता है जो आल इन आल हो। जिंदगी रही तो कभी इसकी तफसील रखेंगे। आल इन आल का मेरा माना यहाँ भाई मुख्तार कुल कर ले या जो मर्जी कर ले। जब मुख्तार कुल कहा और उधर कहा इल्म अताई है, इल्म अताई है, देन अताई है, तौफीक अल्लाह की है। अल्लाह हकीकतन करता है, पैगंबर मजाजन करता है, अल्लाह खुद करता है, पैगंबर और महबूब रब की तौफीक से करता है। तो भाई इसी चीज को सरेआम कर दे और फिर खुल के कह दे कि हकीकी मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है जो आल इन आल है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। 15वां उसूल, हकीकी मुश्किल कुशा वो है जो पसो पेश का हकीकी आलम है, बगैर किसी के बताए, बगैर किसी के अताए बजाते खुद आलिम है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। 16वां उसूल, और वो मशीयत तामा का मालिक हो। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। मेरे भाइयों, पैगंबर को अल्लाह ने जितना इल्म दिया वो सारा इल्म महबूब अपने सहाबा में मुंतकिल कर गए कि नहीं कर गए? अमानत पहुंचा दी कि नहीं पहुंचा दी? सौंप दी कि नहीं सौंप दी? और ऐलान कर दिया कि नहीं अला हल बल्लग? लोगों ने कहा हाँ हाँ आपने पहुंचा दिया, आपने गवाहियां पेश कर दी, अल्लाहुम्मा शहद। लेकिन तेरे रब का इल्म का मुआमला क्या है? वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। तेरा रब जितना चाहे देता है और अगर वो ना चाहे तो उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर पा रहा। वो महबूब हो, वो बरगज़ी